अल्लाह या अल्लाह या रहीमू या करीम। मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहादा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व बारिक वसल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नाज़रीन, आप देख रही हैं प्रोग्राम दीन और ख़वातीन निदा नसीम काज़मी के साथ। जनाब, आज हम एक नए उन्वान के साथ हाज़िर खिदमत हैं। बचपन से मैं एक जुमला सुनती आई हूँ, कहती भी आई हूँ कि चलो तफरी करते हैं, या वहाँ गए थे तो बहुत मज़ा आया। बात इतनी सी है जनाब कि ये तफरी क्या है, और अगर हम तफरी को फ़रहत कहते हैं, शादमानी कहते हैं, मसरत कहते हैं, दिल का सुकून कहते हैं, एन्जॉयमेंट कहते हैं, एंटरटेनमेंट कहते हैं, तो ये जो एंटरटेनमेंट के नाम पे बेहयाई का तूफ़ान आज देख रहे हैं, इसको ये कहाँ से आ गया? तो इसके लिए हमें जनाब एक तमहीद बांधनी पड़ेगी। और सवाल ये पैदा होता है, जो सबसे पहला है वो ये कि क्या इस्लाम तफरी के नाम पे जायज़ इबादात की या जो फ़र्ज़ इबादात हैं उसकी बजावरी के बाद दुनिया की हर चीज़ करने का इख्तियार देता है, या इसको इस तरह कह देते हैं जनाब कि तफरी अगर फ़ितरी ज़रूरत है तो अगर बंदा या बंदी हुदूद से ही निकल जाए तो फिर क्या? जनाब, हमें जानने की ज़रूरत ये है कि एंटरटेनमेंट या तफरीह जिसे हम कह रहे हैं, एन्जॉयमेंट जिसे हम कह रहे हैं, यहाँ इस मामले में शरई तसव्वुर क्या है? दीन इस्लाम इसे किस नज़र से देखता है, किस निगाह से देखता है? क्योंकि फ़ितरी ज़रूरत है तो बिल्कुल कतई तौर पे मना तो नहीं है जनाब। और इस वक्त इस मामले में जो ज़हनी उलझने हैं, जो गलत फहमियाँ पैदा हो रही हैं, उनका तदारुक भी ज़रूरी है। शरई तौर पे ऐसे मामलात क्यों हैं, आज हम सीखने की कोशिश करेंगे। माजी में तो ऐसा नहीं था। क्यों? क्योंकि हमारे घर, मसाजिद, हमारे मदारिस, दारुल उलूम, यूनिवर्सिटीज़, तजारती और कारोबारी मराकिज़ में शरई तालीमात पे अमल किया जाता था। शरीयतुल इस्लाम जो है उसका निफाज देखा जाता था। आज ऐसा नहीं, रफ्ता रफ्ता हमने दीगर तहजीबों का रंग अपने ऊपर चढ़ा लिया और अब वो बेहयाई का तूफ़ान हम देख रहे हैं जनाब। तो आज बहुत नया और बहुत अच्छा मौजू है। इस हवाले से जो भी सवालात आपके अज़ान के नक्शों पे उभरें, आप कॉल्स कीजिए और हमारी आलिमात से, मुफ्ती साहब से पूछिए। आज जो मेरे मेहमान स्कॉलर हैं, माशाअल्लाह, जो मेरी पहली मेहमान स्कॉलर हैं, आपके हवाले से मैं कहती हूँ कि आप खिदमत दीन के जज्बे से सरशार हैं और माशाअल्लाह नौजवान नस्ल के लिए बाइसे इफ्तिखार हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आलिमा फ़ातिमा आसिम। अस्सलामु अलैकुम। आप खैरियत से हो मेरी बहन? हमारी जो दूसरी मेहमान स्कॉलर हैं, आप भी नौजवान नस्ल के लिए बहुत काबिल तारीफ़ हैं, और इनको मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आप होम्योपैथिक डॉक्टर भी हैं, लेकिन माशाअल्लाह अगर बात हो कि गुफ्तगू कैसी होती है तो बड़ी पाई की गुफ्तगू आप भी करती हैं, पूरी स्टडी के साथ आती हैं। हमारी दूसरी मेहमान स्कॉलर हैं आलिमा डॉक्टर फ़रज़ाना, इन्हें भी सलाम अर्ज़ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। कैसी हैं जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह। बात हो रही है तफरी के ताल्लुक़ से, और इस ताल्लुक़ से बहुत कलाम होगा। हमारे साथ रहिए। इस्लाम में तफरी का क्या तसव्वुर है, शरई हुदूद क्या हैं जिनकी आपको हमें पासदारी बीइंग अ मुस्लिम लेडी करनी है? हमारे साथ रहिए, दुरूद पढ़ते रहिए। इस वक्त के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, आप देख रही हैं प्रोग्राम दीन और ख़वातीन निदा नसीम काज़मी के साथ। जनाब, हम बात कर रहे हैं आज एक नए उन्वान पे, और वो ये है कि क्या बहैसियत मुसलमान हमें तफरीह के नाम पे, एंटरटेनमेंट के नाम पे, एन्जॉयमेंट के नाम पे, फ़रहत, शादमानी, मसरत, निशात के नाम पे दुनिया की हर चीज़ करने का, दुनिया की तमाम तहज़ीबों को, तमाम सकाफ़ती अंदाज़ को, हर तरह के उनके तरीक़ों को, अतवार को अपनाने का इख्तियार है? और अगर ऐसा करने की इजाज़त नहीं है तो फिर शरई हुदूद क्या हैं? ज़रूरत इस अमर की है कि उन शरई हुदूद को समझा जाए बहैसियत मुसलमान और बहैसियत मुसलमान औरत, और फिर अपनी फैमिली में, अपने बच्चों में उसका इतलाक़ भी करवाया जाए कि बेटे ये देखो, ये बाउंड्रीज़ हैं, ये हुदूद हैं, हमें ये करना है, हमें इतनी तफरीह की इजाज़त है, इससे आगे जाओगी
تو تم نے وہ حدود جو ہے اس کو کراس کر لینا ہے اور پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضی کو مول لینے کے یہ بات مترادف ہوگی۔ اسے سمجھنا ہے اور سمجھنے کے لیے میں جا رہی ہوں اپنی عالمہ، اپنی بہت پیاری سی اسکالر کی جانب، جو اس حوالے سے ہم سب کی رہنمائی فرمائیں گی کہ کیا اسلام تارک الدنیا ہونے کا درس دیتا ہے؟ کیا یہ تفریح جو کہ فطری ضرورت ہے اس کی اسلام میں اجازت ہے؟ مرد و عورت دونوں کے لیے یا صرف مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے اجازت نہیں ہے؟ یہ بھی ہم پہلو جانتے ہیں، لیکن پہلے میں جانوں گی کہ اسلام میں تفریح کا کیا تصور ہے اور شرعی حدود کیا ہیں کہ جن حدود میں رہتے ہوئے تفریح کی جا سکتی ہے۔ جی عالمہ فاطمہ عاصم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دیکھیں، شریعت مطہرہ میں انسان کے تمام تر فطری تقاضوں کی تکمیل بھی موجود ہے، اور شریعت مطہرہ نے انسان کے مزاج کو بھی مد نظر رکھا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا کہ تفریح، تو یہ موضوع اگرچہ نیا ہے لیکن اسلامی تعلیمات ہمیں اس حوالے سے بھی ملتی ہیں، کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، مکمل نظام حیات ہے۔ تو مکمل نظام حیات وہی دین، وہی مذہب کہلا سکتا ہے کہ جس میں انسانی مزاج، اس کے نفسیات، اس کی فطری تقاضے، اس کی ضرورتیں اور ماحول کے داعیے کو بھی سمجھا جائے اور ان کو مد نظر رکھ کر احکامات جاری کیے جائیں۔ تو بلا شبہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، مکمل نظام حیات ہے، اور اس میں ہمیں ان تمام چیزوں کا ذکر ملتا ہے کہ جس کا تقاضا انسان کی طبیعت اور انسان کی فطرت کرتی ہے۔ صحیح کہ اگر تفریح کے لغوی معنی کو دیکھا جائے تو اس کا مطلب ہے دل کو فرحت بخشنا، خوشی اور مسرت کا احساس، پھر عقل کی تفریح، جذبات و احساسات کی تفریح، مزاج کی تفریح۔ تو یہ تمام جو معاملات ہیں، یہ تمام اس کا ہمیں وقتاً فوقتاً دین اسلام، کیونکہ تفریح کے تصور کی اصل بنیاد بھی قرآن اور سنت ہی ہے اسلام میں، تو ہم انہی معاملات کو، انہی چیزوں کو دیکھ کر آج اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور سب سے بڑی ذات مطہرہ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذات طیبہ ہمارے درمیان موجود ہے، تو اگر حیات انسانی کے رنگ ہم دیکھیں تو بے شمار رنگ ہیں حیات انسانی کے، جنہیں ہر روز جب سورج طلوع ہوتا ہے تو انسان ایک نئے رنگ سے آشنا ہوتا ہے۔ تو جتنے بھی حیات انسانی کے رنگ ہیں وہ تمام رنگ ہمیں اسوہ حسنہ سے حاصل ہوتے ہیں، اور وہ تمام رنگ اسوہ حسنہ میں موجود ہیں کہ جن سے ہم فیضیاب ہوتے ہیں، جن سے ہم روشنی حاصل کرتے ہیں، جو ہمارے لیے ہر عمل، ہر پہلو میں مشعل راہ ہے۔ تو تفریح کا جو لفظ ہے، اگر ہم اس پر غور کریں تو اس پر علماء نے لکھا بھی ہے، علامہ قرطبی لکھتے ہیں الفرح لذۃ فی القلب فادراک المحبوب، کہ محبوب اور پسندیدہ چیز کو، یعنی جس چیز کو انسان پسند کرتا ہے، اس کو پانے سے جو دل میں لذت کی کیفیت حاصل ہوتی ہے اسی کو فرحت اور خوشی کہتے ہیں، شادمانی کا احساس۔ تو اس کا ذکر ہمیں قرآن میں بھی ملتا ہے۔ قرآن کریم میں اگر ہم دیکھیں تو اللہ رب العالمین جل مجدہ فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر ہی چاہیے کہ خوشی کریں۔ گویا کہ تفریح اور خوشی کا تصور قرآن ہمیں یہ دے رہا ہے کہ اللہ کے فضل، اس کی رحمت، اس کی کوئی نعمت ہمیں حاصل ہو تو اس پر انسان کو چاہیے کہ وہ خوشی کرے۔ اور عقیقہ اگر ہم دیکھیں تو یہ خوشی اور مسرت کا بہترین اظہار ہے، جو احادیث میں موجود ہے، سیرت طیبہ میں موجود ہے۔ خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور اپنے نواسوں کا بھی کیا، حسنین کریمین کا، تو یہ ایک خوشی کا تصور موجود ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ مولود کی جو خوشی منائی جاتی ہے، اس آیت کو بھی کوٹ کیا جاتا ہے اس موقع تو خوشی، کوئی بھی نعمت انسان کو ملے، انسان اس پر خوشی کا، مسرت کا اظہار کرے دائرہ شرع میں رہ کر، کیونکہ اگر شریعت کی حدود کراس ہو جاتی ہیں تو وہاں پر اسلام کسی، مطلب اسلام ایک خشک مذہب بھی نہیں ہے، رہبانیت کا بھی ہمیں مطلب کوئی تصور چھوڑ کے جاؤ گوشہ نشینی اختیار کر لو، ایسا نہیں ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ اسلام میں تفریح کا، خوشی کا تصور ہے۔ لیکن اس تصور کی آڑ لے کر جو لوگ فقط یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جو فیشن شوز یا اس طرح کے جو بھی معاملات ہیں، موسیقی، یہ تمام چیزیں خوشی و مسرت کا نام ہے، تو یہ تمام چیزیں خوشی و مسرت کا نام نہیں ہے۔ اسلام اس کو خوشی، تفریح اور مسرت نہیں کہہ رہا، بلکہ اسلام اس چیز کو، خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی، ابھی احادیث اور بھی آئیں گی، ایک بار اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں ایک خاتون حاضر ہوئی اور عرض کی کہ میں جو ہے وہ جنت میں جانا چاہتی ہوں، تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی بوڑھی عورت جنت میں
نہیں جائے گی. صحیح. تو یعنی سب جوان ہو کر جائیں گی. وہ تھوڑا سا پریشان, لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مزاح کا انداز. اب پھر ایک اور حدیث پاک میں ایک شخص حاضر ہوا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں, اس نے اونٹ مانگا کہ مجھے سواری کے لیے اونٹ چاہیے. تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تمہیں اونٹ کا بچہ دوں گا. تو اللہ کے حبیب, تو اس شخص نے کہا میں سواری کے لیے ایک چھوٹے بچے کا, مطلب اونٹ کے بچے میں کا, تو اونٹ مانگ رہا ہوں اور آپ اونٹ کا بچہ کہہ رہے ہیں. بالکل. تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر اونٹ جو ہے وہ اونٹنی کے بچہ کا ہی تو بچہ ہے, ہی ہوتا چاہے ہے. کتنا بڑا ہو جائے. بالکل. تو اسلام میں یہ ان تمام چیزوں کا تصور موجود ہے, لیکن دائرہ شرع میں رہ کر. پھر ہم اگر حدود پر بات کریں تو تفریح کے لیے بھی ایک حدود, سب سے پہلی حد حیا ہے کہ انسان حیا کو مد نظر رکھے, خواہ وہ مرد ہو یا عورت. اور خواتین کے لیے بالخصوص یہ بات کہ خواتین جو آج کل ہمارے یہاں جو تصور ہے وہ نہیں ہے. آج تو جہاں ہم یہ تفریح اور مزہ دیکھ رہے ہیں وہاں سب سے پہلے تو بے حیائی دیکھ رہے ہیں نا. تو سب سے پہلے حیا کا تصور اسلام نے دیا ہے کہ حیا کو مد نظر رکھتے ہوئے انسان اپنے اس تقاضے کی تکمیل کر سکتا ہے. پھر ہم دیکھیں کہ جہاں بھی تفریح کے معاملات ہوتے ہیں وہاں اسراف سے بھی تبذیر سے بھی بچنے کا حکم دیا. اسراف کسی جائز کام میں مطلب زیادہ خرچ کرنا. کوئی کام ہم کر رہے ہیں لیکن اس میں ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا کہ جس کی ضرورت نہ ہو, اس کام میں خرچ کرنا اسراف. اور تبذیر یہ کہلاتا ہے کہ ناجائز کام میں خرچ کرنا, حرام کام میں خرچ. تو ہم یہ دیکھ لیں کہ اگر ہم تفریح کے نام پر کوئی خرچ کر رہے ہیں تو وہاں اسراف اور تبذیر میں تو نہیں آ رہا. پھر ہم شرع کے جو بنیادی مقاصد ہیں ان کو ضرور مد نظر رکھیں. شرع کے بنیادی مقاصد میں نماز ہے, روزہ ہے, جھوٹ سے پرہیز ہے, مزاح کے نام پر ہم لوگوں کی دل آزاری نہ کریں, مزاح میں جھوٹ نہ بولیں, اور نماز کی ٹائمنگ ہے تو اس کا خیال رکھیں. تو یہ شریعت کے بنیادی مقاصد ہیں, یہ بھی تفریح کے نام پر نظر انداز اگر نہ ہو. اور پھر خواہشات کی تکمیل حدود میں رہ کر کی جائے, یعنی دینی اور اخلاقی حدود کی پابندی اختیار کرتے ہوئے اگر کوئی انسان تفریح کرتا ہے تو اس کی شریعت مطہرہ نے اجازت دی ہے کہ جس میں کوئی ایسے خلاف شرع معاملات نہیں ہوتے. تو اس تفریح کا تصور جو ہے وہ اسلام پیش کرتا ہے. اور در حقیقت یہی تفریح جو انسان کھیلوں کی صورت میں جس سے ایکسرسائز وغیرہ یا اس طرح کے معاملات کے انسان کا دل اور ذہن تھوڑا ہلکا ہو جائے معاملات سے ہٹ کر, تو بہرحال اس کا تصور اسلام میں موجود ہے, لیکن وہی بات ہے حدود کے اندر رہ کر. ٹھیک ہے ناظرین, ہم سب کی خوش نصیبی ہے کہ ہم سب کے لیے بہت قابل احترام مذہبی اسکالر اور رہنما, ہمارے لیے بہت رسپیکٹڈ ٹیچر مفتی محمد شاہد مدنی صاحب نے, اسماعیل درانی صاحب نے ہمیں آن بی پر جوائن کیا ہے. براہ راست انہیں سلام عرض کرتے ہیں. حضرت معاف کیجیے گا, آج یوزلی ہمارے ساتھ مفتی شاہد مدنی صاحب ہوتے ہیں. السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. آج بات ہو رہی ہے تفریح کے تعلق سے. یہاں بھی ایک تفریح کا پہلو نظر آیا نا, تو یہ جو تفریح ہے ایک فطری ضرورت ہے. میری بہن نے بہت اچھا اس کو ڈیفائن کیا کہ اسلام اجازت دیتا ہے, لیکن کچھ حدود ہیں کہ جن کی پابندی پاسداری ہم سب کو کرنی ہے. ٹھیک ہے, ان حدود کے حوالے سے ہم نے جانا. میں چاہتی ہوں میری بہن کہ خوشی منانا دینداری ہے اور ناجائز مواقع پہ بھی خوشی نہ منانا بھی فہم دین سے دوری ہے. مجھے یہ بتاؤ کہ وہ مواقع جن کا تعلق ہمارے معاشرے کے دیگر مذاہب کے ساتھ ہو, وہ ان تہواروں میں یا ان فیسٹیولز میں جانا, ان میں شرکت کرنا ہمارے لیے کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم. شکریہ ندا. جی دیکھیں, دین اسلام جو ہے نا وہ اپنے ماننے والوں کو تمام ایسے امور سے اجتناب کرنے کا حکم دیتا ہے اور روکتا ہے کہ جن کے کرنے سے لوگوں کے دلوں میں اس کے خلاف بدگمانی پیدا ہو. حدیث مبارکہ میں ہے کہ اتقوا موادع تہم, کہ تہمت یعنی بدگمانی کی جگہوں سے بچو. صحیح. تو دیکھیں جیسے آپ نے دینی تہواروں کے اعتبار سے کہا کہ اگر دیگر اقوام کے دینی تہوار ہیں تو اس میں شرکت کرنا اور وہاں تفریح کی حیثیت سے شرکت کرنا کیسا ہے. تو دیکھیں اگر کوئی مسلمان ان دینی تہواروں میں جو غیر اقوام کے ہیں وہاں اگر شرکت کرتا ہے تو بظاہر تو لوگوں کے سامنے اس کا عمل ہے نا, اگرچہ وہ دل میں اسی نیت سے شرکت کر رہا ہے کہ مجھے ان کے یہ امور پسند نہیں ہے اور میں تفریح کی غرض سے شرکت کر رہا ہوں, لیکن لوگوں کے سامنے تو اس کا عمل
दलील बनेगा। और हमारी शरीयत भी क्या है कि ज़ाहिर पर हुक्म लगाती है। सही। तो लोग यही कहेंगे कि इस मसरूफ़ तरीन दौर में उसके पास इतना टाइम है कि गैरों के मजहबी त्योहारों में वो शिरकत कर रहा है, खुजा के यहाँ पर तो लोगों के पास सर खुजाने का टाइम नहीं है। सही। तो बाकायदा इस तरह टाइम देना और वहाँ जाना तो ये बिल्कुल मतलब नाजायज़ है। और फिर देखिए कि अच्छा चले तफरी की गर्ज से जा रहे हैं, लेकिन एक सबब ये है कि आप उनकी कसरत का सबब तो बनेंगे ना। और रिवायत में ये आता है कि जो किसी कौम की कसरत का सबब बने तो वो भी उसी कौम से है। अल्लाह तो देखें इतनी बड़ी वईद है। फिर अगर मैं कहूँ कि आज अगर हम अपने माशरे को देखते हैं तो आज का मुसलमान अपने दीन और अकायद से कितना बाखबर है, उसको कितनी मालूमात है। तो खुदा ना खास्ता कहीं ऐसा ना हो कि वो तफरी की गर्ज से जा रहा है लेकिन दीन से दूरी की वजह से या ला इल्मी की वजह से या जहालत की वजह से वो खुदा ना खास्ता उनके वो उन उमूर को मतलब उसका दिल उनकी तरफ माइल होने लगे तो फिर ईमान भी ख़तरे में पड़ सकता है। तो अवामुन नास के लिए तो हुक्म यही होगा कि वो इन दीनी त्योहारों में मतलब शिरकत ना करें। लेकिन अगर बात ये होती है कि कोई सरकारी ओहदे पर फाइज है या सिफारती ताल्लुकात हैं, अब इस हैसियत से अगर किसी को उनके मतलब मजहबी त्योहारों के हैसियत से अगर वो पूछते हैं तो वो दिल में तो कराहत रखें इन चीज़ों से, लेकिन ये है कि मसलहतन उनमें उनके लिए शिरकत की गुंजाइश निकल सकती है। लेकिन अवाम उन्नास के लिए तो बिल्कुल मना किया जाएगा कि वो इन मजहबी त्योहारों में शिरकत ना करें, क्योंकि तफरी के और बहुत सारे मौके हैं। इतने पिकनिक पॉइंट्स हैं कि वहाँ जो हुदूद और कुयूदात जिक्र हुई उन हुदूद और कुयूदात का मतलब लिहाज करते हुए, अखलाकी अक़दार का लिहाज करते हुए, उन कुदरती मनाज़िर और उन शाहकार की तरफ, उन पिकनिक पॉइंट्स की तरफ जाया जाए और वहाँ अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियाँ जो खूबसूरत और दिलकश नज़ारों की सूरत में मौजूद हैं तो उनका नज़ारा करें। उनका नज़ारा करने से ना सिर्फ जिस्मानी रूहानी फरहत हासिल होगी, त्योहारों में शिरकत करने से बेहतर है कि आप सैर के लिए निकल सैर के लिए अपने हुदूद फैमिली को लेके कहीं आप नजर की हिफाजत करते हुए खवातीन जानी है तो अपने महरीम के साथ, वो तो हम पहले बात कर चुके हैं कि ये तो सब अगर जा रही हैं तो वो फिर वो सब बापर्दा कुदात होके के जाए साथ तो वहाँ के मनाजिर से आपको फरहत भी मिलेगी और साथ साथ क्या है कि उस कादिर मुतलक की जो सनात है ना उस पर गौर करने का मौका भी मिलेगा। ये नज़ारे आपको दावत देते हैं कि अल्लाह की कुदरत में गौर करो, फिर अल्लाह की कुदरत हमारे दिल में जागुज़ीन और मुस्तहकम होगी। तो इन पुरफज़ा मकामात पर अगर तफरी का उसूल है तो इन पुरफज़ा मकामात पर जाया जाए कि आपकी सेहत का भी ज़ौफ़, जिस्मानी ज़ौफ़ है वो भी ख़त्म होगा, ईमानी ज़ौफ़ भी ख़त्म होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जनाब निशात अफ़ज़ा और निशात खातिर के लिए आप तफरीही मकामात का रुख कीजिए, बजाय इसके कि आप दीगर मज़ाहिब के जो मजहबी त्यौहार हैं उसमें शामिल हों। और शामिल तो आजकल नहीं हुआ जा रहा, बल्कि हम अपने सोशल मीडिया पे टैग करते हैं फ्रेंड्स को जब हम उन त्योहारों में शिरकत करते हैं। तो जनाब आप जिसके साथ हैं फिर आप उन्हीं में कहीं ना जाने और पहचाने जाएं। अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करने की कोशिश कीजिए। एक ब्रेक ले रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन आप देख रही हैं प्रोग्राम दीन और ख़वातीन निदा नसीम काज़मी के साथ। आज हम बात कर रहे हैं तफरीह के ताल्लुक़ से। इस्लाम में तफरीह का क्या तसव्वुर है, बहैसियत मुसलमान हमें इस हवाले से कितनी मालूमात होनी चाहिए। क्या तफरीह के नाम पे हमें दुनिया की तमाम तहज़ीबों को, तमाम उनकी सकाफ़ती अक़दार को अपनाने की या उनके त्योहारों में जाने की इजाज़त है? क्या दुनिया की हर चीज़ करने का इख्तियार मिल जाता है? और अगर नहीं मिलता तो शरई हुदूद क्या हैं? हम वो शरई हुदूद जान रहे हैं। एक औरत को क्या समझना चाहिए इस हवाले से, उसके घराने की तरबियत में उसका किरदार बहुत अहम है जनाब। तो अभी हम जा रहे हैं मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल नूरानी साहब की सम। मुफ्ती साहब, तफरी के नाम पे जो हम देख रहे हैं कि आजकल मुस्लिम माशरे के असरात जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते चले जा रहे हैं और दीगर तहज़ीबों का रंग हम पे चढ़ना शुरू हो गया है, बल्कि दीगर मज़ाहिब के भी मामलात हमने अपनाना शुरू कर दिए, उनके त्योहारों में जाना शुरू कर दिया है। इस ताल्लुक़ से आलिमा डॉक्टर फ़रज़ाना ने बहुत अच्छी गुफ्तगू फरमाई, मगर मैं चाहती हूँ कि आप अपने खूबसूरत अंदाज़ में मेरे नाजरीन की रहनुमाई कीजिए कि तफरी क्या है, इस्लाम में तफरी का क्या तसव्वुर है और दीगर मज़ाहिब, दीगर उनके त्योहारों में जाना, फेस्टिवल्स को अपनाना, उसमें शिरकत करना कैसा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। देखें, अरबी ज़बान का लफ्ज़ है ये तफरीह, और ये बना है लफ्ज़ फ़रहत से। फ़रहत अरबी में खुशी को कहते हैं और कुरान मजीद में ज़ाहिर है कि ये अल्फ़ाज़ मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़िक्र फ़रमाए हैं। कुरान मजीद में फ़ल यफ़रहू का लफ्ज़ भी मौजूद है कि लोगों को चाहिए कि वो खुशी मनाएं या खुशी का इजहार करें।
اللہ کے فضل پر اور اللہ کی رحمت پر خوشی کا اظہار کریں۔ تو خوشی ہماری چونکہ فطرت میں بھی شامل ہے، تو اسلام نے بھی اس کا تصور دیا ہے اور اس کی بہت حوصلہ افزائی فرمائی ہے۔ اور حوصلہ افزائی کرنے کے ساتھ ساتھ اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ اسلام جب کسی چیز کا حکم دیتا ہے یا کسی چیز کا تصور دیتا ہے تو اس کے پھر آداب، اس کے شرائط اور اس کی حدود و قیود بھی بیان فرما دیتا ہے، تاکہ کسی بھی قسم کی جو اس کے تجاوز کرنے کے نقصانات ہیں وہ نقصانات کا سامنا لوگوں کو نہ کرنا پڑے۔ تو یہ ہمارے دین کی ایک خوبصورتی ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم میں ہمیں سورہ یوسف کے اندر آیت نمبر 12 میں ایک بڑی اہم آیت نظر آتی ہے۔ آیت نمبر 12 میں ایک ارشاد ہے، اور جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ کل ہمارے ساتھ آپ بھیجیے ہمارے بھائی یعنی حضرت یوسف کو، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف کی بہت زیادہ کیئر کرتے تھے اور بہت وہ حسین و جمیل بھی تھے، تو بہت زیادہ حفاظت فرماتے تھے۔ تو بھائیوں نے کہا کہ کل ہمارے ساتھ آپ بھیجیے کہ ہم جائیں، تفریح کریں اور کھیل وغیرہ کریں۔ تو اس میں الفاظ ہیں قرآن کریم کے، ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب، کہ آپ بھیجیے ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ کہ وہ کچھ مطلب یہ کہ یلعب کا مطلب تو یہ ہے کہ کھیل تفریح کا کچھ سامان کرے، اور یرتع کا معنی مختلف چیزیں کھائیں۔ تو جیسے ہم تفریح کے لیے کچھ آؤٹنگ کرتے ہیں، باہر کچھ نکل کر کسی کے ساتھ کچھ تناول کر لیتے ہیں، کچھ اہتمام کبھی کبھی کر لیتے ہیں، یہ ایک آیت میں تصور موجود ہے اس کا، یرتع ویلعب وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم اپنے اس بھائی کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کم از کم اس بات سے منع نہیں کیا، یرتع اور یلعب۔ اگر یہ مطلب یہ کہ کوئی ایسا ممنوع کام ہوتا تو قرآن اس دین کے لیے یا پچھلے ادیان میں اس کی کوئی ممانعت فرماتا، تو اس کو اسی طریقے سے قرآن نے برقرار رکھا۔ یرتع اور یلعب کے الفاظ اس بات کی واضح عکاسی ہیں کہ قرآن میں اس کا تصور موجود ہے۔ البتہ وہ حدود و قیود کی جیسے میں نے بات عرض کی ہمارے دین میں، تو وہ بھی بہت اہم ہے۔ حضور علیہ السلام جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو وہاں پہ لوگوں کو دیکھا کہ 2 دن ایسے ہیں کہ وہ اس میں کھیل تماشے کرتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، پوچھا کہ ما ہذان الیومان، یہ 2 دن کیا ہیں جو آپ لوگ کھیل تفریح مچاتے ہیں؟ اور اس کے اندر ظاہر ہے کہ وہ بہت زیادہ لمٹ کراس کرتے تھے اور تجاوز کرتے تھے۔ تو پوچھا کہ یہ ما ہذان الیومان، تو انہوں نے کہا کہ کننا نلعب فیہما فی الجاہلیہ، ہم زمانہ جاہلیت سے اسی طرح ان 2 دنوں میں کھیل تماشے کرتے رہتے ہیں، یہ ہمارا پرانا مطلب میلہ ہے یا سالانہ کوئی رسم ہے، یہ ہم اسی طرح کرتے ہیں اس میں اللہ غلہ اور ساری چیزیں۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قد ابدلکم اللہ بہما خیرا منہما، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس سے بھی بہتر دن 2 دن عطا فرما دیے ہیں، یوم الاضحیٰ و یوم الفطر، یعنی یوم الاضحیٰ اور یوم الفطر، جس کو ہم عید الاضحیٰ اور عید الفطر کہتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ 2 آلٹرنیٹ ڈیز ہیں جو اللہ نے دیے ہیں۔ کیا پتہ چلا اس سے معلوم ہوا کہ اسلام نے تفریح سے منع نہیں کیا۔ حضور نے ایسا نہیں کہ ان پہ بندش لگا دی، بالکل منع کر دیا، خبردار اب کوئی یعنی نظر نہ آئے، نہیں، فرمایا اللہ نے اس کا آلٹرنیٹ دیا ہے۔ تو آلٹرنیٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کو آپ اور زیادہ بہتر طریقے سے سیلیبریٹ کر سکتے ہیں، اس کے اندر حدود ہیں، قیود ہیں، آداب ہیں، ذکر اللہ ہے، ذکر خدا ہے، ذکر رسول ہے، اور خوش طبعی کا سامان بھی ہے، کھانا پکانا، اچھا لباس پہننا، گلے ملنا، عیدی بانٹنا یا قربانی کا گوشت تقسیم کرنا، یہ تفریح۔ تو یعنی تفریح کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے کسی عزت نفس کو بھی پامال نہ کرے اور دوسروں کے بھی کسی آرام میں یا ان کے امور زندگی میں خلل کا باعث نہ بنے۔ آج ہمارے ایسے لوگ تفریح کرتے ہیں، اسی سے گویا ایک میں ضمناً بات عرض کر رہا ہوں، اپنی خوشی کا سامان کرنے کے لیے دوسرے کے آرام کو پامال کرتے ہیں۔ مثلا شادی میں باہر روڈ پر کھڑے ہو کر، چاہے وہ ٹریفک جام ہو رہا ہو، وہ روڈ پورا بلاک ہو رہا ہو، لیکن جناب ہم نے پورا وہ بارات کو روک کر پورا روڈ بند کر کے آدھے گھنٹے تک جو ہے نا ہم نے آتش بازی کرنی ہے، فائرنگ کرنی ہے، دھوم مچانی ہے ہم نے، کیونکہ جی ہمارے گھر میں شادی ہے، ہمیں نہیں غرض کہ باہر کیا ہو رہا ہے اور ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، ایمبولینس گزرنا چاہتی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں خوشی سے غرض ہے۔ یعنی ہم اپنی خوشی کے لیے دوسروں کے نقصان کو برداشت کرتے ہیں اور نقصان ان کو مسلسل پہنچاتے ہیں، تو یہ مطلب ہمارے دین کے خلاف ہے۔ اسی لیے دین اس طرح کی تفریحات سے منع کرتا ہے۔ اس کو بعض لوگ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ دیکھیں صاحب مولانا صاحب نے ہر دفعہ منع کر دیتے ہیں، فلاں چیز سے منع کر دیا، فلاں چیز سے منع کر دیا، لوگ اس کو غلط انداز سے پیش کرتے ہیں، لیکن میں اس کو واضح طور پر یہاں پر بیان کر رہا ہوں، اور ماشاءاللہ ہمارے جو علماء ہیں، محققین ہیں اور کتابوں میں مصنفین، وہ اچھے انداز سے تمام شرائط اور اقسام وغیرہ سب بیان فرماتے ہیں، تو اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اور آخری بات یہ کہ ایسی تفریحات میں شامل ہونا کہ جو کسی ایسی قوم کی کثرت کا باعث بنے کہ جس قوم کے اپنے جو معمولات ہیں ان پر ہمارے دین کو اعتراض ہے، ان میں کچھ ان کے مشرکانہ افعال ہیں یا کفری افعال ہیں، یا نہ بھی صحیح تو ان کی اپنی مطلب یہ کہ
تمام امور جو ہیں وہ ہمارے دین کے احکام سے متضاد ہیں، اس میں ان کے ساتھ شریک ہو کر پھر ان کی کثرت کو بڑھانا، پھر اپنے اوپر بھی خدا نخواستہ بدگمانی یا تہمت کو لے لینا، تو یہ اس طرح کا رویہ اسلام پسند نہیں فرماتا۔ تفریح فی نفس ہی ٹھیک ہے، لیکن اس کے تمام آداب اور قیود کو ہمیں ملحوظ رکھتے ہوئے کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جناب صاحب، بہت خوبصورتی کے ساتھ اور بڑی وضاحت کے ساتھ آپ نے جواب دیا، اللہ آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں جی، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میری بہن حمیرہ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ اللہ کل حال، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ۔ کیا سوالات میرے لے کے آئے ہیں؟ 3 سوالات ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ پارک میں جا کر خواتین خطرناک قسم کے جھولوں میں بیٹھ جاتی ہیں، پھر شور بلند ہو جاتا ہے، تو خواتین کا ایسا کرنا کیسا ہے؟ اچھا اور ٹھیک دوسرا ہے، کوشچن یہ ہے کہ سمندر کے کنارے جا کر گھڑ سواری خاتون کر سکتی ہیں کہ نہیں؟ گھڑ سواری۔ ہاں جی، اور آخری کوشچن میرا یہ ہے کہ ایسی سیر و تفریح کے لیے ایسے لمبے لمبے سفر اختیار کرنا جس میں کثیر نمازوں کے قضا ہونے کا خطرہ ہو، غالب گمانوں پہ ہو جائیں گی، تو ایسا سفر اختیار کرنا کیسا ہے؟ اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اب ہم اللہ بولیں گے نا تو سب میسیجز آنا شروع ہو جائیں گے، آپ لانگ ڈرائیو کو بھی نہ چھوڑیں ہماری، لیکن کیا کریں بھائی، جو بات صحیح ہے وہ تو ہے، اور لانگ ڈرائیو کے نام پہ میرا اپنا مشاہدہ ہے کہ 5-5 6 گھنٹے کا جو ہے وہ سفر ہوتا ہے، اور اگر وہ دن میں شروع کیا جائے تو پھر تو آپ کی ظہر بھی نکلی اور عصر بھی نکلی اور مغرب بھی گئی نا۔ تو نمازوں کو قضا کرنا، کثیر نمازوں کو قضا کرنا لانگ ڈرائیو یا لمبے لمبے سفر کے نام پہ، یہ بھی ایک اچھا سوال ہے میرا، بہت اچھے سوالات آپ کے ہوتے ہیں ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے، ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں جی، السلام علیکم۔ السلام علیکم میری بہن، بات کیجیے۔ السلام علیکم۔ معذرت، یہ لائن ڈراپ ہو گئی ہے، ان کی بات بھی مجھے پوری شامل کرنی تھی۔ جی مجھے یہ بتاؤ عالمہ فاطمہ عاصم کہ وہ تہوار کہ جن کا تعلق دیگر مذاہب کے ساتھ تو نہیں ہے، مذاہب والا تو ہم نے سمجھ لیا، دیگر مذاہب کے ساتھ تو نہیں ہے، لیکن موسموں کے تغیر و تبدیلی کے ساتھ ہے، بھائی بہار آ گئی تو چلو فلانا فیسٹیول منا لیا، یا یہ موسم چینج ہوا تو ہم نے فلاں فیسٹیول منا لیا، علاقائی تہواروں سے میری مراد ہے، یا اس کا تعلق مختلف ثقافتوں سے بھی ہو سکتا ہے، ان میں شریک ہونا کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں اسلام کی جو بنیادی جیسے عقیدہ ہے، عبادات ہیں، معاملات ہیں، ان کے احکام مفصل طور پر بیان کر دیے گئے ہیں، لیکن ایک چیز ہوتی ہے عادات اور کلچر، ثقافت جسے ہم کہتے ہیں، سویلائزیشن، تہذیب، تو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں جو ہر قوم میں ڈیفرنٹ ہوتی ہیں، جیسے ہمارے یہاں پاکستان میں ڈیفرنٹ ہے، حرمین طیبین میں یہ مختلف ہوں گی، ٹرکی میں یہ کچھ اور ہوں گی، مطلب دیگر کنٹریز میں یہ کچھ اور، ہاں ایریا ٹو ایریا نا، صحیح۔ تو اگر وہ شریعت سے متصادم نہیں ہے، ان میں کوئی خلاف شرع معاملات نہیں ہو رہے، اور مطلب بالکل جائز محافل ہیں، جائز سے مراد کوئی بے حیائی نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے جو دین کے بنیادی شرع کے بنیادی مقاصد کے خلاف ہو، جیسے ابھی ہماری کالر نے بھی کہا کہ لمبے لمبے اسفار اور لانگ ڈرائیو، دیکھیں سفر با مقصد ہو یا بے مقصد، دونوں طرح کے اسفار ہو سکتے ہیں، تو دونوں میں شریعت کا ایک ہی اصول ہے کہ نماز قضا نہ ہو، آپ جہاں کہیں بھی ہیں وہاں نماز پڑھیں، اگر نماز کا ٹائم جا رہا ہے اور نہیں ہے کوئی جگہ کہ آپ اتر کر کسی ایسی جگہ کھڑے ہو کر، عشاء پڑھ کے نکلیں، ہاں تو پھر رات تو پھر لمبی ہے آپ اپنی اس ہے، صورت میں سیٹ پر بیٹھ کر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی ایسی سچویشن ہے، اس کے بھی الگ سے سفر میں نمازوں کے احکام بھی الگ سے ہیں، تو اس سچویشن کو دیکھتے ہوئے اس طریقے سے نماز ادا کریں نا، تو شرع کے بنیادی مقاصد نظر انداز نہ ہو کہ روزہ ہے دن بھر کا تو اس میں کوئی ایسے کام کیے جا رہے ہیں، ایسی تفریح کی جا رہی ہے کہ جس سے جان کو ہلاکت میں ڈالا جا رہا ہے، روزے میں پیاس بہت زیادہ محسوس ہو رہی ہے، تو یہ جو ہے نا شرع کے بنیادی مقاصد نظر انداز ہوں گے، بہت وسیع مطلب مفہوم رکھتی ہے کہ ہم کوئی ایسی تفریح نہ کریں گے جس میں جھوٹ شامل ہو، مطلب لوگوں کو جھوٹی باتیں سنا کر ہنسانا، اور مزاح باقاعدہ مطلب اس طرح کی دل لگی، اس طرح کی تفریح کرنا کہ ان دوسروں کا مذاق اڑایا جائے، تو قرآن کریم بھی اس سے منع فرماتا ہے، اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی لوگوں کو ہنسانا مطلق منع نہیں ہے نا، مطلق منع نہیں ہے، لوگوں کو آپ کو خوشی فرحت دینا یہ منع نہیں ہے، لیکن غلط باتوں پہ ہنسانا، جھوٹ بولنا یہ منع کہہ رہی ہیں، بالکل یہ منع ہے، اور لوگوں کا مطلب ایک کا مذاق اڑانا کہ پھر اس پر سب ہنسے، تو ظاہر ہے اس مسلمان کی دل آزاری مذاق اڑانا، بالکل مذاق اڑانا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے تفریح کے نام پر یہ کیا کہ جسٹ انجوائمنٹ کے لیے کیا کہ ہم لوگ ہنس لیں، لیکن جس شخص کے ساتھ کیا اس کی کتنی زیادہ دل آزاری ہوئی، اور دل آزاری کے کامیڈی کے نام پہ کامیڈی کے نام پہ، تو یہ مطلب کسی کو مینشن کر کے اس طریقے سے کرنے کی اسلام قطعاً اجازت نہیں ٹھیک ہے، دیتا۔ کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم
जी मेरी बहन, क्या नाम है आपका? प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है, हम रोज देखते हैं। बहुत शुक्रिया जी। क्या सवाल? मेरे 3 सवाल हैं कि मेरा पहला सवाल ये है कि मैंने ये पूछना था कि अगर कोई हस्बैंड जो है वो हलाल कमाई ना हो उनकी, तो ठीक बीवी है। जो है वो भी बीवी जो है वो भी कमाती हो, तो क्या बीवी घर नाल नफका की जिम्मेदारी उठा सकती है ताकि हलाल खाएं? एक पहला सवाल मेरा ये। दूसरा ये कि पे मिसाल के तौर पर किसी की 30,000 रुपए है फॉर एग्जाम्पल, तो उसको थोड़ी थोड़ी अगर वो बैंक से निकलवाती है या निकलवाता है कोई बंदा 10-15,000, इस तरह है कि थोड़ी थोड़ी करते हुए काफी रकम जमा हो जाए बैंक में, साल गुजर चाहे वो ना निकलवाए तो क्या उससे ज़कात होगी या नहीं? ठीक है। एक सवाल है। और दूसरा ये कि बहुत लोग कहते हैं कि जो हदिया के नफल होते हैं, जैसे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदिया हो गया, फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा का, तो वो भी नहीं पढ़ने चाहिए, ये पढ़ने चाहिए या नहीं पढ़ने चाहिए? अच्छा, ये वाले नवाफिल पढ़ना कैसा है? ठीक है मेरी बहन, आपने हमें कॉल की। तबाही निशात के लिए मैं चाहती हूँ, बल्कि ये हम सवाल अगर अगले प्रोग्राम में ले लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मुफ्ती साहब, हम कॉलर्स के सवाल ले लेते हैं क्योंकि टाइम हमें इजाज़त नहीं दे रहा। पार्क में जो है वो ख़तरनाक झूलों में ख़वातीन का बैठना कैसा है? देखिए, ख़तरनाक झूलों में तो सिर्फ ख़वातीन ही नहीं, मर्दों को भी एहतियात करनी चाहिए, बच्चों को भी एहतियात करनी चाहिए। अच्छा, ख़वातीन का एक मामला ये भी है कि फिर वो जैसे इन्होंने सवाल में कहा कि फिर आवाज़ें बुलंद होती हैं, जी जी, तो ज़ाहिर है कि उनकी इस तरह आवाज़ों का इस तरह उनको बुलंद करना या उसका सबब बनना, तो ये भी दुरुस्त नहीं है। तो यकीनन एहतियात का हुक्म दिया जाएगा। और इसके अलावा इसके अंदर इस तरह की तफरीहात में जहाँ जहाँ इस्लाम तफरी की इजाज़त देता है, वहाँ हया, पर्दा, नमाज़ों की पाबंदी और किसी को तकलीफ़ से बचाना और अपने आप को भी तकलीफ़ से में मुब्तला होने से बचाना, ये तमाम क़यूदात तो लाजिम है। तो इसलिए इन तमाम चीज़ें हर जगह ये लाजिम ख़याल रखना ज़रूरी होगा। समंदर किनारे जाना, बैठना, घुड़सवारी करना ख़वातीन का कैसा है? देखिए, असल मसला ये कि ये चीज़ें तो वैसे अपनी अपनी ज़ात में शरीयत में इनकी मुमानात नहीं है, लेकिन असल मसला है कि इसको अलल ऐलान करना और सबके सामने और उसका इजहार करना, तो इजहार के अंदर कुछ मुमानात के पहलू आते हैं। तो एहतियात बस इस तरह की जाए कि जिसके अंदर गैर मर्दों के सामने इजहार का मामला ना पाया जाए। समंदर पर जाने में तो ज़ाहिर है कि वो इजहार तो पाया जाएगा, लेकिन अपने पर्दे का ख़याल रखें तो यकीनन वो ज़्यादा अहम है। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। और सवालात भी हैं नाज़रीन, कल का प्रोग्राम देखना नहीं भूलिएगा। इंशाअल्लाह हम इसी उन्वान को, इसी टॉपिक को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। हम बात कर रही हैं इस्लाम में तफरी और फ़रहत का क्या तसव्वुर है। हमारी जो आलिमात हैं, आलिमा फ़ातिमा आसिम, आलिमा डॉक्टर फ़रज़ाना, आप दोनों की बहुत ममनून हूँ, और मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल दुरानी साहब, बहुत काबिल एहतराम स्कॉलर, आपकी भी बहुत मशकूर हूँ। नाज़रीन, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, और हम इंशाअल्लाह कल हाजिर होते हैं। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। या अल्लाह या अल्लाह या रहीम या करीम। कर दो मौला मेरे मौला, तेरे दर पे झुका हूँ, मिटा हूँ बना।